السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک شہر میں اذان کا کرشمہ۔ ایک بار کی بات ہے دوستو، ایک غریب کا بیان ہے کہ سعودی کے ایک امیر آدمی کے پاس میرے بہت سارے پیسے ادھار تھے۔ میں نے اسے جب اپنے سارے پیسے مانگنے کا ذکر کیا تو وہ بار بار ٹالتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے پیسے دینے سے کلیئر منع کر دیا۔ اپنے نوکروں سے کہہ کر مجھے پریشان کرتا تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی تو اس مقدمے کو آگے بڑھایا اور قاضی کے پاس شکایت لے کر گیا، لیکن میری شکایت ریگستان میں رونے جیسی رہی۔ حکومت کے دیگر محکمہ امورا کے دروازہ بھی کھٹکھٹایا، مگر وہاں بھی میری شکایت پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ میری رقم ہڑپ کرنے والا امیر لگاتار مجھے دھمکیاں دیتا رہا اور میرے پیسے لوٹانے سے انکار کرتا رہا۔ میں نے اپنے سارے پیسے حاصل کرنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی۔ جہاں اور جن سے مجھے امید تھی یا امید دلائی گئی، میں وہاں شکایت لے کر پہنچا، مگر میری تمام کوشش لا حاصل رہی۔ مطلب یہ کہ میں مایوس ہو کر گھر بیٹھ گیا اور اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھانے لگا، پیسے آنے کی کوئی امید نہیں ہے اور وقت کی بربادی ہے۔ لیکن میرا دل کیسے سمجھتا کہ اس رویے سے مجھے سخت پریشانی ہوئی۔ رنج و غم کا پہاڑ میرے دل پر بے دماغ کو برابر تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں نے حیرانی و پریشانی کی کشمکش میں تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے شکایت کروں، میرا دکھ کون سنے گا، مجھے میرا حق کون دلائے گا۔ میں فکر میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، فلاں آدمی کے پاس کیوں نہیں جاتے، جو مسجد کی امامت بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے اس مقدمے کا کوئی صحیح حل نکال دے۔ میں نے اس سے کہا، بھلا وہ اس ظالم امیر کا کیا کر سکتا ہے، جبکہ حکومت کے بڑے بڑے لوگ بھی میرا حق دلانا نہیں سکے۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا، تم نے آج تک جن سورماؤں کے پاس امیر کی شکایت کی، وہ سبھی سامنے بیکار ہے، اور خاص کر امیر اس امام سے زیادہ ہی خوفزدہ ہے کے پاس جا کر اپنا مقدمہ پیش کرو، ممکن ہے کوئی حل نکل آئے۔ اس لیے میں نے اس آدمی کا مشورہ مان لیا اور میں امام صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ پہنچ کر میں نے اپنی ساری داستان بیان کی اور اس سلسلے میں جو ظلم و ستم مجھ پر ہوا تھا اس کا بھی مشورہ کیا۔ میری بات امام نے غور سے سنی اور مجھے لے کر اس ظالم امیر کے پاس پہنچا۔ امیر اسے دیکھتے ہی امام صاحب کی عاجزی میں اٹھ کھڑا ہوا اور عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ امام نے امیر سے صرف اتنا ہی کہا، اس آدمی کا حق دے دو ورنہ میں ابھی اذان دے دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ امیر کا رنگ بدل گیا۔ اتنا سن کر وہ کپ کپانے لگا اور خوف و دہشت کے کا چہرہ پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ اسے امیر سخت نے میرے پیسے چپ چاپ لا کر مجھے دے دیے۔ یہ سب دیکھ کر سخت حیران تھا کہ یہ ایک معمولی آدمی ہے، اس کی حالت خستہ ہے، جسمانی طور پر بالکل کمزور ہے، مگر بات کیا ہے کہ میری رقم ہڑپ کر جانے والے ظالم امیر نے اس معاملے سے امام کے آتے ہی میری رقم چپ چاپ دے دی اور کسی طرح کا اجازت نہیں کی۔ تو میں نے امیر سے اپنا حق حاصل کرنے کے بعد بطور شکرانہ امام صاحب کو کچھ رقم دینا چاہی، مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے کہنے لگا، اگر مجھے مال و دولت کی خواہش ہوتی تو میرے پاس اتنی دولت اکٹھا ہو جاتی، اس کی شمار ناممکن ہوتا۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا، اچھا جناب، یہ تو بتائیے کہ اس ظالم امیر نے آپ کو دیکھتے ہی میرا حق کیوں دے دیا؟ اس کے جواب آپ سے پہلے میں نے بڑی ہستیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پھر بھی وہ امیر میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ پھر امام صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو اس سے بھی زیادہ
زیادہ تعجب خیز اور حیران کرنے والا ہے۔ امام صاحب نے بیان کیا، کچھ دنوں پہلے یہاں ایک امیر جو جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی، ایک روز کی بات ہے کہ ایک عورت غسل خانے سے نہا کر دھو کر نکلی۔ عورت نے انتہائی بیش قیمتی پوشاک پہن رکھی تھی اور حسن کی پری لگ رہی تھی۔ امیر سخت شراب پی کر مدہوش تھا۔ اس کی نگاہ جب غسل خانے سے نکلتی ہوئی حسین عورت پر پڑی تو وہ اس پر فدا ہو گیا اور عورت کو بہکانے لگا کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ، مگر اس عورت نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور اپنی اجازت کی حفاظت کے لیے بآواز بلند کر پکارنے لگی، لوگوں نے بھی شادی شدہ عورت ہوں، یہ امیر مجھے اپنے گھر لے جا کر میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ اور عورت چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت نہ کی۔ ادھر ظالم امیر عورت کو اپنے گھر میں داخل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے عورت کے ساتھ امیر کا ظلم دیکھا تو میری غیرت بے ہمت جاگ اٹھی اور میں نے عورت کو اس ظالم کے شکنجے سے چھڑوانے کی ٹھان لی۔ میں نے امیر کے پاس پہنچا اور خبردار کرنے لگا کہ عورت کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے گھر جا سکے۔ اس ظالم نے میری ایک نہ سنی اور اپنی لاٹھی سے میرا سر پھوڑ دیا۔ اس دوران میں اس عورت کو مغلوب کر کے اپنے گھر اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں پھر پٹ پٹ کر گھر واپس آیا اور خون دھویا اور سر پر پٹی کی۔ پھر رات میں لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر اور کہنے لگا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن امیر نے جو کچھ کیا وہ تم سب لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آؤ چلو میرے ساتھ تاکہ ہم اس کے سامنے عورت کو بچا سکیں۔ سارے لوگ میرے ساتھ ہو لیے تو ہم لوگوں نے جا کر اس امیر کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ امیر اپنے سپاہیوں اور نوکروں کے ساتھ نکلا اور ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈے لیے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ہم لوگوں کو ایک طرفہ سے مارنا شروع کر دیا۔ امیر نے خاص طور پر مجھے گھیر لیا اور بہت مارا، یہاں تک کہ میں خون سے لہولہان ہو گیا۔ ہمیں وہاں سے دھکا دے کر نکال دیا گیا۔ یہ کامیابی کی بجائے ذلیل ہو کر وہاں سے لوٹنا پڑا۔ مجھے تو اس قدر مارا پیٹی کی سخت تکلیف اور خون بہنے کی وجہ سے گھر کا راستہ بھی بھول گیا تھا۔ جیسے تیسے گھر پہنچا اور فرش پر لیٹ گیا، مگر نیند کہاں سے آئے۔ میں بے حد پریشان تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کر کے اس ظالم سے مظلوم عورت کو اس ظالم امیر سے بچایا جا سکے اور وہ اپنے گھر چلی جائے۔ اور وہ اوپر چھت پر جا کر دیکھا کہ عورت گھر سے نکلتی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے اذان دے دی، پھر بھی عورت امیر کے گھر سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اب میں نے ارادہ کر لیا کہ اقامت بھی کہہ دوں تاکہ امیر کو پورا یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے، پھر وہ عورت کو گھر سے نکال دے۔ میں ابھی بھی اقامت کہنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ اچانک راستہ گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے سپاہیوں سے بھر گیا اور وہ سب ایک جوان ہو کر کہنے لگے، اس وقت اذان دینے والا کہاں ہے؟ کہنے لگا، میں نے اذان دی ہے، میں اس اذان سے تم لوگوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو۔ سپاہی نے کہا، پہلے مینار سے نیچے اترو اور اپنی صفائی پیش کرو۔ اس وقت تم نے اذان کیوں دی؟ جب میں سپاہیوں کے پاس پہنچا تو وہ خلافت کی منصب پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کانپ گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مجھے قریب ہونے کو کہا۔ میں قریب ہوا اور میرا حال یہ تھا کہ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ سپاہی نے کہا، تیرا خوف ختم اور تیرا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر سپاہی نے میرے خوف و دہشت کو ختم کرنے کے لیے انتہائی نرمی سے بات کی اور میرے ساتھ مہربانی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بالکل مطمئن ہو گیا اور دہشت کی وجہ سے جو کیفیت میرے اوپر تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر سپاہی نے کہا، تم ہی ہے جس نے اس وقت اذان دی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ سپاہی نے پوچھا، بات کیا ہے؟ اس وقت اذان کیوں دی ہے جبکہ ابھی اذان ظہر میں بہت وقت باقی ہے؟ تمہاری اس اذان سے نہ جانے کتنے بے روزگاروں، مسافروں اور نمازیوں کو دھوکہ ہوا ہوگا۔ میں نے کہا، اگر آپ مجھ سے میری
حفاظت کا وعدہ کرے تو حقیقت یہ آگاہ کروں۔ خلیفہ نے کہا میری طرف سے تم محفوظ ہو، اپنی بات بلا جھجک کہو۔ میں نے پوری داستان سنا ڈالی۔ سنتے ہی سپاہی غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ظالم امیر کو اس کے شکنجے میں پھنسی عورت کو ہر حال میں فوراً حاضر کیا جائے۔ آنن فانن میں دونوں کو حاضر کیا۔ سپاہی نے کچھ بھروسے مند خواتین کے ساتھ اس عورت کو گھر کے بھیج دیا۔ اس کے شوہر کو یہ کہا بھیجا کہ اپنی بیوی سے درگزر کرے اور اس کے ساتھ احسان کرے، کیونکہ اس کی بیوی بے سہارا ہے، اس کے ساتھ ظلم بے زیادتی سے زبردستی ہوئی ہے۔ پھر سپاہی اس نوجوان امیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا تیرے پاس مال و دولت، بیویاں اور لڑکیاں کتنی ہیں؟ امیر نے بتایا کہ اس کے پاس بہت سارا مال و بیویاں بھی ہے اور بہت سی بھی ہے۔ سپاہی نے کہا تیری بربادی ہو، تیرا ناش ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر نے سارے احسانات کیے، پھر بھی تو حرمت اللہ کی حدوں کو پار کر گیا۔ اس قدر جرأت مند قدم اٹھایا۔ جس آدمی نے تجھے برائی سے روکا اور بھلائی کا حکم دیا اس کی پٹائی کر دی، اس کو ذلیل و رسوا کیا اور اس کو لہو لہان کیا۔ سپاہی کی باتوں کا اس مجرم امیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو سپاہی نے حکم دیا اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں روک ڈال کر بوری کے اندر ڈال دو اور لاٹھی سے اس کو خوب مارو۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ مجرم امیر کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی اور اس کی گردن کو لوگ تالا ڈال گیا اور اسے بوری میں ڈال کر اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی جانے لگی۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، ہائے ہائے کہہ کر چلا رہا تھا، مگر کوئی اس کو رحم کی بھیک دینے کو تیار نہ تھا، کوئی اس کی وجہ پر کان دھرنے والا نہ تھا۔ چلاتے چلاتے اس کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سپاہی کے حکم سے اس کو اٹھا کر بوری سمیت ندی میں پھینک دیا گیا۔ عبرتناک سزا کے بعد خلیفہ نے اس کا وہ مال و جائیداد جسے اس نے ظلم بے زیادتی سے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، وہ بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا، اور پھر غیرت و حمیت سے اس نیک انسان امام صاحب کی بھی طرف یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوا، امام صاحب آپ جائیں، اس کے بعد کسی بھی طرح کی برائی دیکھے اور اس کو کرنے والے چہرے چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں تو آ کر مجھے شکایت کرے، اگر آپ مجھ تک نہ پہنچے تو اس کی وقت اذان دے دے، جیسے اس مقدمے کو سب کے سامنے لائے اس لیے آپ نے اذان دی تھی۔ یہ تفصیل واقعہ سننے کے بعد امام صاحب نے بتایا کہ واقعے کے بعد اگر کسی کی بھی حکومت آدمی کو کوئی بھلائی کا کام بتاتا ہوں تو وہ اس کو قبول کرتا ہے، جب کسی برائی سے روکتا ہوں تو فوراً رک جاتا ہے، کیونکہ کے اوپر جان کا خوف نہ رہتا ہے۔ آج تک دوبارہ اس طرح کی اذان دینے کی نوبت نہیں آئی، اور اس اذان کی قدر و قیمت وہ تم نے دیکھ لی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔